الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں۔ اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں، SMS بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے۔ ہم آپ تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیو اور بہنوں، آج ہم آپ کی کال لینے سے پہلے تمہیدی گفتگو میں ان 2 شخصیات کا تذکرہ کریں گے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، جن کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی نانی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور جن کی ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جی ہاں، یہ ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نرینہ اولاد ہوئی، آپ کی زندگی ہی میں وفات پا گئی۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے نرینہ اولاد ہو جس سے اس کا نسب چلے، لیکن آپ اس نعمت سے محروم رہے، یہاں تک کہ کتنے دشمنوں نے آپ کو طعنے بھی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے نا کہ ان کا نسب چلے گا۔ ایسے موقع پر اللہ پاک نے آپ کو تسلی دینے کے لیے قرآن کریم میں آیت اتاری، ان شانئک ھو الابتر، اے ہمارے حبیب، آپ کے دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہیں۔ برکیف نرینہ اولاد سے محرومی کا خود آپ کو احساس تھا، چنانچہ جب آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کی گود میں حسن اور حسین کی شکل میں 2 پھول کھلا تو نواسے کے ساتھ عجیب طریقے سے آپ کو پیار ہو گیا، اور ان دونوں کو ٹوٹ کر کے آپ نے چاہا۔ چنانچہ دونوں کی پیدائش کے وقت آپ نے ہی ان دونوں کا نام رکھا حسن اور حسین، اور دونوں کی طرف سے 2 جان عقیقہ کیا۔ ذرا تصور کیجئے، عقیقہ عام طور پر کون کرتا ہے؟ ماں باپ کرتے ہیں نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا عقیقہ کر رہے ہیں، محبت اور شفقت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شباہت نہیں رکھتا بلکہ رسول اللہ کی شباہت رکھتا ہے۔ جی ہاں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل رکھتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور نہایت جذبات کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ بھی فرماتے ہیں، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک موقع سے آپ نے فرمایا تھا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ایک صبح نکلے، آپ پر
کالی چادر تھی. حسن بن علی آئے تو آپ نے ان کو چادر میں داخل کر لیا. پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا. پھر فاطمہ آئیں تو ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا. پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح سے پاک کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے کس قدر محبت تھی، کس قدر عقیدت تھی، کیسی شفقت کا معاملہ کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تقوی اور اطاعت کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. اسی دوران اپنا خطبہ چھوڑ کر حسن اور حسین دونوں کو اٹھانے کے لیے ممبر سے اترتے ہیں، انہیں اٹھاتے ہیں اور پھر ممبر پر جا کر کے اپنا خطبہ مکمل کرتے ہیں. چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اسی دوران حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں نمودار ہوئے. انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں اور ان میں وہ بار بار پھسل رہے تھے. ظاہر ہے کہ دونوں چھوٹے بچے تھے، پھسلیں گے ہی. چنانچہ